إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، ماہ سفر المظفر دی اج 23 تاریخ جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا. نبی علیہ السلام آپ دا سفر ہجرت ابتدائی گزارشات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں کر چکیا. نبی علیہ السلام جس وقت آپ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دے اندر پہنچے اور ابو بکر صدیق نو اللہ سبحانہ و تعالی دا پیغام سنایا اور ابو بکر صدیق نو فرمایا میرے ابو بکر میرے اللہ نے مینوں ہجرت دا حکم دیتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق فرمان لگے یا رسول اللہ تواڈے نال کون ہے، اس سفر دا ساتھی کون ہے؟ تو آپ فرماندے نے ابو بکر وہ تو ہے، اور فرمایا کہ تیرے ساتھ دا ذکر میرے اللہ نے کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ بات سنی تو بطور تعجب بات کہی، فرمان لگے اسمانی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ فرمان لگے جی ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ اس موقع تے میں سمجھی کہ ضروری نہیں کہ کوئی پریشانی ہوئے تے بندے دی آنکھاں چوں آنسو ہوندے نے، خوشی دی وجہ تو بھی بسا اوقات بندے دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے۔ بہت زیادہ بندے نو خوشی ہوئے نا، بڑی خوشی دی خبر ملے، خوش ہو کے بندے دے لوں دے اندروں اللہ دا شکر اس دا اظہار ہوندہ ہے اور بندے دی آنکھاں دے اندروں بے ساختہ آنسو نکل ہوندے نے۔ تو اس موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال انج دا ہی معاملہ ہویا ہے۔ پروگرام بن گیا سارا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ نو کہا کہ فلاں وقت رات دے سناٹے دے اندر میرے مکان تو پچھلی جانب اونٹنیاں تو لے کے اونیاں نے، سامان سارا تیار ہو گیا ہے، اور نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق نو نال لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو نکلن لگے تو آپ دیاں جڑیاں نا نظراں بیت اللہ الحرام دی طرف لگ گئیاں، اور بیت اللہ نو دیکھ کے نبی علیہ السلام بے ساختہ آپ رو پے اور دیکھی جا رہے نے بیت اللہ نو، اور آپ فرماندے نے اے بیت اللہ تو اللہ دا گھر ہے۔ اور بیت اللہ نو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام نے جو جملے کہے نے، آپ فرمان لگے بیت اللہ واللہ اللہ دی قسم ہے انکا لخیر ارض اللہ، تو اللہ دی زمین دا بہترین ٹکڑا ہے، وَأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى اللَّهِ، اور تو اللہ دے نزدیک بڑا ہی محبوب گھر ہے۔ اور آپ فرماندے نے وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر تیرے رہن والے منوں ایتھوں نکلن تے مجبور نہ کر دے تو میں کدی بھی نہ نکلدا۔ اتنا تو بابرکت ٹکڑا ہے اور اتنی تیرے تے اللہ دی رحمت اور برکت اتر دیے۔ اور بابا جی شمسام علیہ الرحمہ ایتھے تڑپے، اور انہاں نبی علیہ السلام آپ دے بیت اللہ دے نال جو سفر ہجرت دے فراق دے لمحات نے انہاں دا تذکرہ ان الفاظ اندر کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، چاندہ سی دل ایتھے پڑھتا نمازاں میں، پاک اللہ دے اگے
کردا نیک نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جھوک مدینے والے اللہ اللہ فرماندے نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے لے رب دے آگراں تیرے لے رب دے آگراں میرے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں نالے بال ایانے نے کافران دے کفر پیتی رب سریر دی اللہ اللہ آپ رو رہے نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ دے کندھیاں تے جا کے ہاتھ رکھیا اور آپ فرمان لگے یا رسول اللہ نکلو ہن زیادہ ٹھہرن دا موقع نہیں کیوں کہ جس کفیت چ نکلے ہو او کفیت انج دی ہے کہ مکے دے سارے کافر جڑے نے او تہاڈی تلاش دے اندر نے نبی علیہ السلام آپ نکلے اپنے گھر چوں تذکرہ ہو چکے ہیں مٹی دی مٹھ کنکریاں دی آپ نے سٹیے اللہ پاک فرماندے نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا سونیا جڑی تم مٹی دی مٹھ سٹیے او تو نہیں سٹی حقیقت دے اندر اللہ کہندے نے او اساں پھینکیے اللہ اللہ اور انے ہو گئے کافر اور نبی علیہ السلام نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے نال بیت اللہ الحرام دیاں فراغیاں بیت اللہ الحرام تو جدائیاں پھے گئیاں اللہ پاک نے وعدے کیتے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى العرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین سورہ روم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات نازل کر دیتی ہیں فرمایا میرے محبوب جی تسی بیت اللہ جتھے بندہ جمعہ ہوئے نا جتھے بندے دی بچپنا لڑکپن گزرے ہوئے اس زمین نو چھوڑنا کتنا مشکل ہے تسی آپ اندازہ کرو جتھے بندہ رہندہ ہوئے امن ہوئے اور امن دی حالت دے اندر ایک محلے چو نکل کے دوجے محلے چ شفٹ ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر ایک وطن نو اس وطن جتھے وطن چ بندہ پیدا ہویا ہے وطن دی مٹی جیڑی ہے وہ بندے نو ہر چیز نالو محبوب ہوندی ہے ہر شے نالو محبوب اللہ اللہ اور نبی علیہ السلام پھر بیت اللہ جدی رونق ہی بڑی ہے بیت اللہ جدے اندر اللہ دی رحمت ہی بڑی ہے بیت اللہ جدے اندر رونق ہی بڑیاں نے اور پھر ایسے سونے گھر نو چھوڑنا ہے پھر اگے مستقبل دا کوئی پتہ نہیں کہ مستقبل کس طرح دا ہے اللہ دوبارہ آنا نصیب ہونا ہے نہیں ہونا معاملات اللہ دی سپرد نے لیکن اللہ پاک نے سونے محبوب علیہ السلام آپ نو تسلیاں دیتیاں نے تشفیاں دیتیاں نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا جلد ہی اللہ پاک نے روم دے فتح ہون دی بشارت بھی سنا دیتی اور نال فرمایا میرے محبوب جلدی تسی دوبارہ ایتھے لوٹ کے آؤ گے بیت اللہ دے اندر ضرور آؤ گے نبی پاک علیہ السلام آپ فرماندے نے تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے تیری پاکیزگی کا واز تک مجھے کہنے نہیں دیتے جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کر تو اور تیری اللہ خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے اور مومن بندہ دا دل ہے نا وہ لگدا ہی بیت اللہ دے اندر ہے اللہ پاک سب دے نصیبیاں دے اندر فرمان
اللہ اکبر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے اور آپ دونوں سواریاں تے عامر بن فہیرہ اور آپ دا حضرت صدیق دا غلام ادھر آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارا گھرانہ آپ دی خدمت دے اندر لگیا ہے. آپ کہنے لگے اپنے بیٹے نو او میرے بیٹا سارا دن تو اپنی مجلساں جڑیاں جتھے جتھے لگ دیاں نے اوتھے گزارنا ہے اور جو پروگرام مکے والے بنان شام نو آ کے غار ثور دے اندر تو سانو اس تو آگاہی دے دینی ہے. اور اپنی بیٹی نو کہے آئے فرمایا بیٹی شام نو کھانا بنا کے جدو رات ڈھل جائے چھپاندیاں ساڈے تک پہنچ جانا ہے غار دے اندر. اور اپنے غلام نو کہے آئے کہ اپنے جانور ریوڑ اتھے چرانے نے غار دے آس پاس ریوڑ چرانا ہے. شام دا جدو ٹائم ہوئے بکریاں ریوڑ لے کے آنا ہے اور دودھ تازہ دھو کے میں اپنے محبوب نو پلاواں. اللہ اللہ اور اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جان دی بجائے اللہ اللہ حکمت عملی تو کم لے آپ مخالف سمت نکلے نے بجائے اس دے کہ آپ مدینے دے راہ تے پیندے بلکہ مخالف سمت آپ ابو بکر صدیق دے گھر تو الٹ گئے نے تاکہ مکے آلیاں نو جڑا نا انہوں نے تو پتہ چل گیا کیونکہ صحابہ کرام کافی تعداد دے اندر مدینے دی طرف نکل گئے. اللہ اللہ. ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام الٹ گئے نے غار ثور دے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر جدو گئے تو غار زمین تو سطح زمین تو اونچی جگہ تھے وے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیاں کدی ابو بکر صدیق اونٹنی آپ دے آگے کر دے نے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی پیچھے. آپ فرماندے نے ابو بکر ماجرہ کیے. حضرت صدیق کہندے نے محبوب سونے او مینوں ڈارے میں تواڈے اگے چلنا اچانک خیال آ جاندا ہے کتے کوئی دشمن پیچھےوں حملہ آور نہ ہو جائے تعاقب نہ کر لے. میں سوچ کے پیچھے آ جانا کہ کوئی حملہ کرے گا تے ابو بکر تے پہلا حملہ ہوئے اور اگر میں پیچھے چلنا تے مینوں خیال ہوندا کوئی دائیں جانب نہ آ جائے. اے سوچ کے ابو بکر دائیں جانب آ جاندا ہے. پھر اچانک خیال ہوندا کوئی بائیں جانب تواڈے تے حملہ آور نہ ہو جائے. سونے ابو بکر تواڈی بائیں جانب آ جاندا ہے. چلدیاں غار دے قریب پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونٹنیاں چھوڑیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چلے. چند قدم نکلے چند قدم چلے سونے محبوب دے نازک پاؤں زخمی ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوچیاں سمجھیاں بغیر تاخیر کریاں اپنے محبوب نو انج اپنے کندھیاں تے سوار کر لے آئے. اللہ 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 اپنے کندھیاں تے سونے محبوب نو سوار کر لے آئے. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا تیری شان اور عظمت ہے جینا کندھیاں تے حسنین کریمین سواریاں کر دے رہے جنہ کندھیاں تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی تھی. اج اوہی محبوب نبی محبوب ذات ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے سوار ہو گئے نے. اللہ اللہ اللہ. اے شان اور عظمت ابو بکر صدیق دے حصے دے اندر آئی ہے کسے اور صحابی دے حصے نہیں. جدو اوپر لے کے چڑھے اللہ اللہ تھلیوں غار جڑی ہے نا وہ انجی لگ دی ہے جی میں بالکل قریب ہے لیکن جدو اتنے چڑھی دا نا پھر پتہ لگتا ہے کتنا مشکل اوپر جانا ہے. 3 میل تک تھلیوں اتوں تک سفر ہے کیونکہ پہاڑی جڑی ہوتی ہے نا وہ تھلیوں تے انجی لگتا ہے جی میں اچھی چوٹی ہے لیکن جدو اتنے چڑھی دا نا تے کافی ٹائم لگ جاتا کافی ٹائم. جڑے لوگ پہاڑی چڑھے نے آج اسلام آباد پہاڑیاں نے
اتھے جا کے دیکھو یا آگے نیران کغان بابو سر ٹاپے چلا سے جڑے لوگ جاندے نے سیر و تفریح دے انہوں نے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے پہاڑی دے اوپر چڑھنا، جنہ چڑھنا مشکل ہے انہاں اترنا بھی مشکل ہے، قدم قدم تے خطرہ، قدم قدم تے خطرہ۔ اور نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق نے آپ نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے، اللہ اللہ، اور دیکھو کتنی شان ہے ابو بکر صدیق دی، اوپر لے کے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو دشمن دا بھی خوف ہے، ڈارے، اور اس ڈر دی وجہ تو ابو بکر صدیق نے سونے محبوب نو رسے اندر کسے جگہ تے ٹھہرایا نہیں، بلکہ دلیری کر کے ابو بکر صدیق نو اپنی جان دی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے اوپر چڑھ گئے اور غار دے منہ دے کر جا کے نا نبی علیہ السلام نے اتنے ٹھہرایا، فرمایا محبوب تو ہی ٹھہرو میں ذرا اندروں غار دا معائنہ کر کے آواں۔ اندر گئے جا کے غار نو چاڑ پونچھ کیتا ہے، اور اللہ اللہ جڑے سوراخ نظر آئے نے ابو بکر صدیق دی کندھیاں تے جڑی چادر ہے اینو چادر نو لے آئے، پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیتے نے، کتے کوئی موزی کیڑا مکوڑا میرے محبوب نو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ سارے غار دے جتنے سوراخ نے بند کیتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ رہ گیا اور چادر ختم ہو گئی، سوچیا کہ اس سوراخ تے ابو بکر اپنی ایڑی رکھ کے تے سونے محبوب علیہ السلام نو جڑا کہ آپ دا دفاع کرے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قدم یا رسول اللہ، اندر آؤ۔ نبی علیہ السلام غار اندر داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا انج غار دے جڑی دیوارے پتھر ہے وہ دے نال انج ٹیک لگا لئیے اور انج اپنا پاؤں اس سوراخ دی انج اگے پھیلا کے ایڑی سوراخ دے اوپر رکھ لئی، اور دوسرا پاؤں جڑا ہے اے دی انج ران جڑی ہے نا انج بچھا کے اور پنڈلی جڑی ہے نو انج لپیٹ لیا، یعنی انج سمجھو لات لپیٹ کے تے ران سونے محبوب دے واسطے بطور سرانہ اگے کر دیتے ہیں۔ واہ صدیق کیسی تیری سوچ ہے، اللہ اللہ۔ اور سونے محبوب علیہ السلام نو کہنے لگے یا رسول اللہ بے فکر ہو کے تسی آرام کرو۔ آپ لیٹھے اور اللہ اللہ سونے محبوب دا سارے اور گود ابو بکر صدیق دیے، ران صدیق اکبر دیے، ابو بکر صدیق دے عظمت تو کرانے تو قربان جائیے۔ ادھر غار دائے ماجرائے آخری جدو آپ دا رحلت دا موقع رحلت دا سفر ہے، اے تے ہجرت دا سفر ہے، جدو آپ دا رحلت دا سفر ہے دنیا تو جدو آپ تشریف لے جا رہے نے، آخری موقع ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ گود صدیقہ دی تے سر سونے محبوب دائے، گود صدیقہ دی جدو دنیا تو جا رہے نے، جدو مکہ تو مدینہ جا رہے نے، گود صدیق دی تے سر سونے محبوب دائے، اللہ 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 گود صدیق دیے۔ اور قربان جائیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، آپ فرماندے نے سونے محبوب دا سر صدیق دی گود دے اندر انج سی جویں ریل دے اندر قرآن کھول کے رکھے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرہ سونے محبوب دا چمک دا دھمک دا ہے، آپ دے چہرے دیاں رانائیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غور نال دیکھیاں نے، گود اندر سر محبوب دا، اور واہ صدیق تیری دری نہ خواہش اللہ نے اج پوری کر دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے محبوب جی میں صدیق دیاں تین خواہشاں نے، پہلی خواہش اے وے انفاق مالی فی سبیل اللہ، سونے مال میرا ہوئے اور رستہ اللہ دے خرچ ہو جائے، اور اے بھی آپ دی خواہش اللہ نے پوری کیتی ہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ چندہ لے کے آؤ، غزوے آستے اعلان ہو گیا ہے،
سارے صحابہ گئے، ابو بکر صدیق سارا گھر دا سامان لے کے آ گئے۔ انفاق مالی فی سبیل اللہ، اللہ نے بھی خواہش آپ دی پوری کر دیتی ہے۔ فرماندے نے النظر الی وجہ رسول اللہ، سونے میری دوجی خواہش ہے چہرہ تہاڈا ہوئے تے نظراں صدیق دیاں ہون، چہرہ مبارک تہاڈا ہوئے اور نظراں ابو بکر دیاں ہون۔ اللہ نے غار دی رات اے بھی اللہ اللہ آپ دی خواہش پوری کر دیتی ہے، اور فرمایا میرے ابو بکر سونیاں تو ویندا جا میرے محبوب، تیری گود دے اندر میں محبوب نو لٹا دیتا ہے، تیری خواہش سی نا اج میں پوری کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صدیق سونے دیا نظراں محبوب دے چہرے انور تے ٹکیاں نے، اللہ اکبر۔ اور تیسری خواہش ہے، تیسری خواہش ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہوئے اور بیوی مصطفیٰ دی ہوئے۔ اللہ نے یہ بھی خواہش صدیق دی پوری کر دیتی ہے۔ کتنے عظیم لوگ نے، کتنے عظیم لوگ نے اللہ دی زمین تے آج بھی ایسے ہے نے، آج بھی ایسے لوگ اللہ دی زمین تے ہے نے، وہ جو بھی خواہش کر دے اللہ انہاں دی پوری کر دے نے، جو دعا کر دے اللہ انہاں دی پوری کر دے نے، جو اللہ نو کہندے نے اللہ وہ پوری کر دے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی زمین تے ایسے لوگ نے قیامت تک ہیں نے، رہن گے۔ فرمایا وہ اگر قسم بھی کھا لین نا کہ اللہ دی قسم ہے اینج ہو جانا ہے، اللہ انہاں دی قسم دی بھی لاج رکھ دینے۔ ایسے لوگاں دی قدر کریا کرو، ایسے لوگاں دی قدر کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سونے محبوب دے چہرے دی طرف دیکھ رہے نے، غار دے جس سوراخ تے ابو بکر دی ایڑی ہے نا، اس سوراخ دے وچوں ناگ نکلیا ہے، سانپ نکلیا ہے، اور وہ باہر آنا چاہتا ہے۔ اور میں تے تصور دی دنیا اندر جا کے گل کہنا کہ وہ سانپ بھی بے قرار ہے، سانپ بھی بے قرار ہے کہ ابو بکر ایڑی پیچھے ہٹا، اور جویں تو سونے دا دیدار کر رہے ہیں ایویں مینوں بھی کرن دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے غار اندر سن بہت سوراخاں، جوں جوں نظری آئیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں، ساریاں بند کر دیتی ہیں، ایک رہ گئی۔ فرماندے نے اللہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈنگ لگائے درد ہویا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون ویکھو نا ایتھے پتہ چلن لگا ہے صدیق دی صداقت اور صدیق دی رفاقت دا، صدیق دی یاری دا۔ اللہ اللہ اللہ، ایتھے پتہ چلن لگا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن جدو ڈنگ لگا ہے درد ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد نو ہن اللہ اللہ جریا درد جیڑا ڈنگ جیڑا لگا ہے، درد کہندی ہے محبوب، اور درد کہندا ہے او صدیق ایڑی ہٹا محبوب نو جگا اور دم کرا۔ اللہ اللہ اللہ، جب کہ صدیق دی صداقت رفاقت جڑی وہ کہندی ہے او صدیق سونیا ہن تیری صداقت دا پتہ لگن لگا ہے، تیری اللہ رفاقت دا پتہ چلن لگا ہے۔ صدیق سونیا اس درد نو دبا، محبوب نو صلاح، او محبوب نو جگانا نہیں، جے جاگ پے تے گستاخی ہو جائے گی، سونے محبوب دی نیند خراب ہو جائے گی۔ ہن کرنا کی ہے او ابو بکر سونیا، اس درد نو دبا جا، دبائیں گا تے پھر یاری دا حق ادا ہوئے گا، جے فوراً محبوب نو جگا دے گا پھر سونیا وفاداری
یاری دا حق ادا نہیں ہونا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد سہ گئے، لیکن ناگ دا ڈنگ جڑا کوئی معمولی تے نہیں نا، ایک زریلا بونڈ لڑ جائے نا کسے نو تے بندے دی جان دے لالے پہ جاندے نے، کتنی تکلیف ہوندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق درد صحیح ہے لیکن کس حد تک آخر درد ہویا اور اکھاں چوں حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھ چوں آنسو نکلیا اور سونے محبوب دے رخسار تے گریا ہے، اور گرم گرم جدو آنسو گریا نا تو سونے محبوب علیہ السلام فوراً جاگ پئے، فوراً اٹھے، اور ابو بکر صدیق دا رنگ متغیر، رنگ فق ہو چکے ہے۔ ہاں فرماندے نے ہوئے ابو بکر سونے کی وجہ ہے کی ہویا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے محبوب جی مینوں ڈنگ لگا ہے۔ سونے محبوب فرماندے نے ابو بکر کتھے؟ فرمان لگے یا رسول اللہ ایڑی تے لگا ہے۔ فرمایا ابو بکر ایڑی اگے کر۔ ابو بکر نے ایڑی اگے کیتی ہے، سونے محبوب نے لعاب لگایا ہے، لعاب لگایا ہے۔ او لعاب جڑا خیبر دے موقع تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ دے اندر لگا ہے، اکھ درست ہو گئی۔ او لعاب، او تھک مبارک جڑا جابر دی ہنڈیاں دے اندر پہ ہے، اللہ نے برکتیں برکتاں کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اج صدیق دی ایڑی تے لگا ہے، درد فوراً کافور ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تندرست ہوئے۔ جمعہ دا دن، ہفتہ دا دن، اتوار دا دن، 3 راتاں 3 دن محبوب اور صدیق غار اندر رہے نے۔ ادھر مکے والے نو پتہ لگیا نا، اور ماجرا صبح ہوئی کہنے لگے یار یہ کی ہویا ہے کہ جس نبی نو ختم کرنے واسطے اسی 100 بندیاں دا انتخاب کیتا، 100 بندیاں دے اکھاں دے اندر مٹی ڈال کے او محمد راتوں رات نکل گئے ہے۔ کہنے لگے انہوں تلاش کرو، اور نال کہنے لگے جیڑا ابو بکر اور محمد اور ابو بکر دا سر لے کے زندہ یا سر لے کے آئے گا انہوں 100 اونٹ جڑا نا انعام دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اونٹ دا لالچ پھر بڑھیا، پھر کہنے لگے 200 اونٹ جڑے انہوں انعام دیتے جان گے۔ اور اونٹ دی قدر عرب دے اندر کوئی تھوڑی ہے، آج اونٹ دیکھو کتنا مہنگا ہے، اور اس وقت ریگستان دی سواری ہوئی اونٹ سی۔ اج گڈیاں کاراں موٹر کاراں ہیں نے، لیکن اس دور اندر نہیں سن، اس دور اندر اونٹ ہی سی، اور اونٹ بڑا محبوب عرب دے اندر جڑا کہ گردانے آ جاندے سی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام دی تلاش دے اندر نکلے، تلاش کردیاں ساری چھان بین کر کے مدینے دے رستے تے دور تک جڑا ہے نا لالا پیادے سوار دوڑائے نے، لیکن دور دور تک نبی اور صدیق نظر نہیں آئے۔ حتیٰ کہ ابو جہل کہنے لگا او جڑی پیچھے دی جانب غار پہاڑی اتھے جا کے تلاش کرو، متے اتھے نہ چھپ گئے ہون۔ بڑا ہی دنا ابو جہل ہے، چند ساتھی سرداراں نال لے اوتے گیا، جا کے غار دا معائنہ کیتا، غار نو دیکھے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مورخین تاریخ نگاراں سیرت نگاراں لکھے ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ پاک نے اے جالا تانن والا کیڑا جڑا ہے اے دے ذہن اندر گل پائی کہ غار دے منہ دے اندر جا کے جالا تان اپنا گھر بنا دے، جالا تان دے۔ اور اللہ اللہ ایک روایت اندر میں پڑھے ہے کہ کبوتری نو اللہ نے حکم دے دیتا اپنا آلنا بنا لے اور انڈے دے دے اور اوپر بیٹھ جا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو بچان دا انتظام تے کر رہا نا، وہ اللہ دی ذات ہے، اپنی مخلوقات جو جدے کو چاہے اللہ کم لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک تے تسی توکل اپنا پورا لگاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح جڑا کہ تہاڈیاں حفاظتاں کر دینے۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ دے لشکر بہت زیادہ نے، تسی نہیں جان دے، اللہ ہی انہاں نوں جان دے، اور اللہ نے کیویں انہاں کولوں کم لینا ہے۔
تلاش کردے غار دے انج منہ دے اوپر کھڑے نے، اگر وہ نیچے پاؤں دی طرف دھیان مار دے تے محمد کریم اور ابو بکر صدیق دونوں ذاتاں انہاں نوں نظر آ جاندیاں، لیکن اپنے پاؤں دی طرف انہاں دھیان ہی نہیں کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں انہاں نوں دیکھیا تے ابو بکر صدیق کہن لگے محبوب غسی پکڑے گئے۔ آپ فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معانا، اوے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ سورہ توبہ اللہ پاک فرما رہے نے، فرمایا اللہ تنصروہ، اگر تسی میرے نبی دی مدد نہیں کرو گے، او لشکرو میرے نبی دی مدد نہیں کرو گے، فرمایا اللہ کے دن میں آپ اپنے نبی دی مدد کر چکے ہیں اس تو پہلے بھی۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت نکالیا انہاں نوں کافراں نے زمین تو، اپنے وطن علاقے تو، اللہ اللہ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دونا چو دوسرا، ایتھے غار اندر ابو بکر نے یا سونے محبوب نے، تیسرا کوئی اور فرد نہیں۔ عامر بن فہیرہ نیچے رہ گیا ہے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق دا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے، صرف ابو بکر صدیق نے یا سونے محبوب نے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے ثانی اثنین، اور جس کو ثانی اثنین خود خدا نے کہا، میں بھی کہتا ہوں ثانی اثنین ہے وہ، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ ابو بکر صدیق نو اگر نہ تسلیم کریے تے اسلام پورا ہی نہیں ہوتا۔ اج لوگ ابو بکر صدیق دے مخالف، صدیق دے گھرانے دے دشمن نے، ابو بکر دے دشمن، او ظالموں ابو بکر صدیق تے او شخصیت جنہ قدم قدم تے سونے محبوب دا ساتھ دیتا ہے، اور پھر بکواسات کرنی ہوندی ہے۔ آندھنے ویکھو ابو بکر ڈر گیا، انہوں اپنی جان دی پہ گئی، کہن لگا محبوب پھڑے گئے، ڈر جا رہا، اور نبی علیہ السلام نو واہ ویلا کر دیا رہا، رولا پاندا رہا کہ رولا پاواں نہیں پھڑیا جنا تاں بھی پھڑیا جا۔ او ظالموں ایتھے لفظ غور کرو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، حالانکہ عربی دا اسلوب ہے، ایتھے کہنا چاہیے سی لا تخف، ابو بکر خوف نہ کھا۔ اگر اے دیکھو بندے نو اپنی جان دا ڈر ہوئے نا، اوتھے لفظ استعمال ہوتا ہے خوف، اپنا ڈر ہوئے نا، اپنی پئی ہوئے بندے نو تے اوتھے خوف ہوتا ہے، بندے نو خوف ڈر ہے، خوف دا معنی کہ یہ ڈر، کسے دی فکر ہوئے نا اوتھے لفظ خوف نہیں، اوتھے لفظ حزن ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف دا جدائی دا صدمہ تے رو رو کے اکھاں دے اندروں آنسو خشک ہو گئے، فرماندے نے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا رونا دھونا اور میرا یوسف دا غم میں اللہ دے سامنے ہی التجاواں کرنا۔ حزن دوجے دا ہوندا ہے، خوف اپنا ہوندا ہے۔ ابو بکر صدیق نو اپنا کوئی نہیں سی، ابو بکر صدیق نو اگر ہے سی تے سونے محبوب دا سی، اور اس واسطے آپ نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، سونیا اللہ ساڈے نال نے۔ کڈی گل حکمت دی کہی ہے، حالانکہ اتنے نبی پاک کہہ سکتے سن ان اللہ معی، اللہ میرے نال ہے، بلکہ یہ نہیں کیا، بلکہ کی گیا ان اللہ معانا، ابو بکر اللہ ساڈے نال نے۔ اللہ واللہ
جے ابو بکر صدیق نے یاری نبھائی ہے تو سونے محبوب نے بھی پھر قدر کی ہے نا. آپ نے بھی ابو بکر صدیق نو کسے زندگی دے کسے موڑ تے پیچھے نہیں رکھیا بلکہ نال رکھیا ہے، نال رکھیا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ دی شخصیت کمال دی شخصیت ہے. فرمایا لا تحزن، غم نہ کر میرے ابو بکر، ان اللہ معانا، اللہ پاک ساڈے نال نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں تہاڈا حزن ہے، میرا تے کچھ نہیں، میں تے پھڑیا جاگا ماریا جاگا، میں ماریا گیا تے انج ہی جویں کلا بندہ ماریا ہے، تے جے سونےو تہانوں کچھ ہو گیا تے پھر انج ہے کہ پوری انسانیت جویں ختم ہو گئی ہے. ان قتلت فانما انا رجل واحد، اگر میں ماریا جاں تے ایک ہی فرد مرے گا. وَإِن قُتِلْتَ أَنْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ، سونیا اگر تیری ذات نو کچھ ہو گیا تے جویں ساری کائنات ہی ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال غار دے اندر رہے، اور غار دے اندر یہ جدو انہاں ویکھیا نا اندر داخل ہون لگے، آندے نے یار غار دے اندروں ویکھو جا کے. اندر جان لگے تے سامنے ویکھیا عنکبوت اتخذت. اللہ سورہ عنکبوت اللہ نے قرآن چ نازل کیتی ہے. العنکبوت قرآن دی ایک سورت دا نام ہے. العنکبوت کہندے نے جالے والے کیڑے نو. جدو اگے گئے ویکھیا غار دے منہ دے اگے تے جالا تنیا ہے، اور پھر کبوتری نے تازے انڈے دیتے نے. وہ بندے کہہ ابو جہل کہنے لگا یار جے اتھے کوئی اندر جاندا تے اے جالا ٹوٹنا سی اور اے آلنا ختم ہو جانا سی. اس بات دی بین دلیل ہے کہ کوئی بندہ اندر نہیں گیا، لہذا واپس چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن تک 3 راتاں آپ غار دے اندر رہے. اور جس طرح ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے اپنے خادم غلام دی ڈیوٹی لگائی سی، اسی طرح غار دے اندر 3 دن 3 راتاں تک آپ نو پوری CID ملتی رہی، اور سارا خوراک دا انتظام ابو بکر صدیق دی ذمہ داری گرانے چو آپ نو میسر آندا رہا. پھر اس تو اگے نبی علیہ السلام غار چو نکلے ہفتہ اتوار سوار دا دن، اور 27 سفر دی 27 تاریخ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکے نو آپ نے چھوڑیا غار دے اندر گئے نے 3 راتاں 3 دن اتھے رہے 27 28 29، اور پھر 1 ربیع الاول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار دا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار چو نکلے اور پھر مدینہ دی طرف نکلے. مدینے دے رستے تے پے. اگے دے حالات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کراں گا. اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق.